السلام علیکم دوستو، میں وسام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر میں آپ سے سوال کروں نفسیات کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے زندگی میں دو آپشنز آپ کے سامنے رکھے جائیں کہ کیا آپ اپنی ساری زندگی خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں یا دکھوں اور غم میں گزارنا چاہتے ہیں، تو آبویسلی ایک جو انسان ہے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری جو زندگی ہے وہ پرسکون گزرے، وہ خوشی کے ساتھ گزرے، وہ اطمینان کے ساتھ گزرے۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے، اور ہر بندے نے اپنی زندگی میں اپنی خوشی جو ہے وہ مختلف چیزوں کے ساتھ جوڑ رکھی ہوتی ہے۔ کچھ کر کے خوش ہوتے ہیں، کچھ کا دل ہوتا ہے میں اتنے پیسے کما لوں گا میں تب خوش ہوں گا، اور ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ ہم نے اپنی خوشی کو ایسوسیٹ کیا ہوتا ہے۔ اگر آج میں آپ سے یہ کہوں کہ انسان کی جو خوشی ہے اور انسان کی جو سیٹسفیکشن ہے اور انسان کی جو غمی ہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ لنکڈ اپ نہیں ہوتی، کسی اور چیز کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیونکہ دیکھیں، دنیا کے اندر جتنے بھی باہر کے فیکٹرز ہیں، آپ کے والدین ہیں، آج وہ زندہ ہیں کل وہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ ناخوش ہوں گے۔ آج آپ کے پاس پیسہ ہے کل نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے پھر آپ ناخوش ہو جائیں گے۔ آج آپ کے حالات اچھے ہیں، ملک کے حالات اچھے ہیں، کل نہیں ہیں، کل مہنگائی زیادہ ہو جائے گی تو اس کا مطلب آپ ناخوش ہو جائیں گے، پھر آپ اور زیادہ محنت کریں گے اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو یہ جو دوڑ ہے زندگی کی یہ تو لگی رہے گی، جو زندگی ہے وہ تو پھٹکارے آپ کو مارتی رہے گی۔ کبھی کوئی دوست آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا، کبھی کوئی لوڈ ون کسی کی ڈیتھ ہو جائے گی، کبھی زندگی میں کوئی مسئلہ آ جائے گا، کبھی آپ فیل ہو جائیں گے، کبھی آپ پاس ہو جائیں گے۔ تو یہ جو سارے ایکسٹرینیس ویریبلز ہیں، یہ جو ساری باہر کی چیزیں یہ آپ کی زندگی میں چلتی رہیں گی، ٹھیک ہے، اور یہ کسی حد تک ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں اور بہت حد تک ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن سب سے اہم چیز جو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے وہ ہمارا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، وہ ہماری کوگنیشن ہوتی ہے، وہ ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا رویہ اور پرسپیکٹیو ہوتا ہے۔ ہم سائیکالوجی میں کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی میں جب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، کس طرح سے اپنی زندگی کو پرسکون بنانا ہے، تو بیسیکلی ہم لوگوں کا پرسپیکٹیو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو ایک ٹرے کے اندر لا کے چائے کا ایک کپ سرو کیا جائے تو اس چائے کے کپ کو دیکھنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ یار کیا چھوٹا سا کپ ہے، ٹھیک ہے، اتنا سا کپ ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی چائے اس میں ڈال دی اور چائے کتنی کالی ہے اور کتنی کڑوی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے چائے پینی ہے لیکن آپ اس چائے کے بارے میں ایک اندازہ، ایک خیال بنا رہے ہیں کہ یار کیا کوئی فضول سی چائے ہے، نا ساتھ بسکٹ ہیں اور مزہ نہیں آ رہا۔ دوسری طرف آپ اپنے ذہن میں خیال بناتے ہیں یار کیا زبردست چائے ہے، اور جب میں یہ چائے پیوں گا اور وہ گرم گرم جو اس کا چائے کا وہ جو پتی کا ٹیسٹ ہے جب وہ میرے ہونٹوں کو لگے گا تو مجھے کتنا اچھا محسوس ہوگا، اور اگر میرے کوئی سر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی چائے کو پینے سے پہلے بھی اس کے دو انداز ہیں۔ زندگی بھی چائے کی ایک پیالی ہے، خواہ وہ میٹھی ہے خواہ وہ کڑوی ہے، آپ کو پینی تو پڑے گی، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی ہو زندگی میں آپ کو اسے گزارنا تو پڑے گا۔ تو ہم لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ کیوں نہ جب آپ نے زندگی گزارنی ہے تو بھائی پھر ہنستے ہنستے گزار لو۔ کووڈ آیا ہے، ہر بندے نے انجیکشن لگوانا ہے۔ کچھ لوگوں کو انجیکشن سے بہت زیادہ فوبیا ہوتا ہے، اس کی سرنج سے بہت زیادہ انہیں ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو دو طریقے ہیں کہ یا تو آپ روتے روتے وہ انجیکشن لگوا لو یا تو آپ ہنستے ہنستے وہ انجیکشن لگوا لو۔ جو سرنج کی درد ہے وہ جتنی ایک آپ کو ہونی ہے وہ ہونی ہی ہونی ہے۔ لائف میں جو تھوڑے بہت پرابلمز آنے ہیں، جو تھوڑی بہت تکلیفیں آنی ہیں وہ تو آنی ہی آنی ہیں۔ ان پہ جو تھوڑا بہت آپ کا رونا اور جو جائز رونا بنتا ہے وہ تو آپ رو لیں، لیکن اس کے علاوہ کا جو رونا ہے وہ فضول کا رونا ہے۔ اس کے علاوہ کا جو رونا ہے وہ اب آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں اپنے اس مسئلے کو، ٹھیک ہے۔ تو زندگی میں بھلے خوشی آتی ہے، بھلے مسائل آتے ہیں، بھلے تکلیف آتی ہے، لیکن اگر آپ زندگی کو دیکھنے کا اپنا پرسپیکٹیو بدل لیں کہ آج اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ زندگی میں میرے ساتھ کوئی بھی کام ہو تو اس کے اندر میں نے کوئی خیر کا پہلو تلاش کر لینا ہے، میں نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس میں کوئی اللہ کا کرم ہو سکتا ہے، میں نے اس میں سے کوئی پازیٹیو بات نکال لینی ہے۔ کوئی بھی برا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی برا مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں سے بھی آپ کی بےزتی ہو جاتی ہے، کسی بھی جگہ پہ آپ کو فیلئر ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر سے آپ نے کوئی نہ کوئی لیسن نکال لینا ہے، کوئی نہ کوئی اچھی اور مثبت اور خیر کی بات نکال لینی ہے۔ یقین کریں اگر آپ اپنی زندگی میں چیزوں کو دیکھنے کا بس تھوڑا سا انداز بدل لیں تو آپ خوش ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی زندگی میں سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ اطمینان آپ کو آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر میں جوان آپ کی فوتگی ہو گئی ہے، گھر میں کوئی بڑا پیارا آپ کے پاس سے چلا گیا، تو اس کے اندر سے بھی آپ کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو تلاش کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ خدا پہ ماننے والے ہیں، اگر آپ بلیور ہیں تو پھر آپ کا اس بات پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ خدا کے کارخانے میں کوئی بھی دنیا کی جو چیز ہوتی ہے وہ کارآمد ہوتی ہے۔ کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ
کوئی نہ کوئی لاجک، کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے. اگر وہ اپنے نبی کو بھی بچپن میں ہی یتیم کر دیتا ہے، پہلے اس کا نبی کی جو ہے وہ پہلے والد دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر ماں بھی چلی جاتی ہے، تو اتنی ایک محرومیوں کے اندر اگر وہ اپنے نبی کو پال پوس کے بڑا کر کے پھر ان سے اتنا بڑا کام لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں نا بھئی دنیا کے وہ تمام لوگ جنہیں کسی نہ کسی محرومی سے گزارا گیا، دنیا کے تو وہ تمام بڑے جینیس، وہ تمام بڑے لیڈرز جنہوں نے بچپن میں ہی اتنے سارے مسائل دیکھے، اتنے سارے دکھ دیکھے، اتنی ساری تکالیف دیکھی، تو ان تکلیفوں نے کیا کیا؟ انہیں مضبوط کر دیا، انہیں جذباتی طور پہ اتنا مضبوط کر دیا کہ پھر انہوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کا بھی مقابلہ کیا، پھر انہوں نے بڑی بڑی تکلیفوں کا، بڑے بڑے مسائل کو انہوں نے بڑا ہنس کے جھیل لیا، صرف اس وجہ سے کہ پیچھے وہ جو محرومی ہوئی تھی نا، پیچھے ان کی زندگی میں جو مسئلہ آیا تھا، جو تکلیف آئی تھی، اس کو لے کے انہوں نے گلے سے نہیں لگا لیا، بلکہ جتنا ایک اس مسئلے پہ رونا بنتا تھا انہوں نے رو لیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار اب ہمیں زندگی میں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، اور اس جو بری بات جو ہماری زندگی میں ہوئی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اچھی بات ڈھونڈنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اپنا تھوڑا سا پرسپیکٹیو بدل لیتے ہیں، انداز بدل لیتے ہیں، بھلے ان کی زندگی میں غربت بھی ہو، بھلے ان کی زندگی میں چیلنجز بھی ہوں، بھلے مسائل زیادہ بھی ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، انہیں رات کو نیند سکون کی آتی ہے، انہیں رات کو نیند اطمینان کی آتی ہے، ان کے ریلیشن شپس اچھے گزرتے ہیں، ان کے لوگوں سے تعلقات بہتر رہتے ہیں، صرف اس بات کی وجہ سے کہ وہ اپنی زندگی میں اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. میں اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کی میں ایک اور چیز بھی آپ کو یہاں پہ واضح کر دوں کہ اطمینان سے زندگی گزارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر آپ آرام سکون سے گھر بیٹھ جائیں اور آپ محنت کرنا چھوڑ دیں، آپ مشقت کرنا چھوڑ دیں، آپ لائف میں نئے نئے گولز بنانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اس فلسفے کا سہارا لے کے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بالکل ہی سکون سے گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے اور ہمیں تو زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہیے اور آرام سے بیٹھیں. بالکل وہ فرار ہے، وہ آپ اپنی رسپانسبلٹی سے بھاگ رہے ہیں، بلکہ آپ نے اسی دنیا میں ہی رہنا ہے، دکھ تکالیف بھی برداشت کرنی ہے، مسائل بھی برداشت کرنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چیزوں کے اندر آپ نے انہیں خوشی خوشی قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے. یار بھلے چیزیں اچھی ہیں یا بری ہیں، جو حقیقت ہے وہ جو بھی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اگر آپ صرف اپنا پرسپیکٹیو بدل لیں گے، چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل لیں گے، اس میں سے پازیٹیو چیزیں تلاش کریں گے. آپ کو میں اپنے برین کی، ہیومن برین کی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ نیگیٹو چیزوں کو اور بری باتوں کو زیادہ جلدی قبول کرتا ہے، جبکہ جو اچھی باتیں ہیں، جو زبردست قسم کی باتیں ہیں، انہیں بڑی دیر سے قبول کرتا ہے، بلکہ ان کے بارے میں تو بعض اوقات بڑا ججمنٹل بھی ہو جاتا ہے، انہیں جج کرنے لگ جاتا ہے، انہیں ایویلویٹ کرنے لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ جو بندہ آج مجھے آج دعوت پہ میرے دوست نے بلا لیا 2 سالوں کے بعد، تو ضرور اسے میرے ساتھ کوئی کام ہوگا. اگر آج میرے کسی دوست نے مجھے فون کر لیا تو ضرور کسی کام سے ہی فون کیا ہوگا، ٹھیک ہے. یا اگر کوئی بندہ میرے ساتھ اچھائی کر رہا ہے یا میرے ساتھ کوئی پیار محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وجہ ہوگی اور لاجک ہوگی، اور اس طرح سے نہیں ہو. تو یہ ہمارے دماغ کی نا بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے کہ یہ منفی چیزوں کو بہت جلدی قبول کرتا ہے، اچھی چیزیں، پازیٹیو چیزیں، خوبصورت باتیں بہت دیر سے قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو بھائی ایک ہی طریقہ زندگی میں خوش رہنے کا، اطمینان سے زندگی گزارنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل لیں. آپ کسی بھی کام میں، کسی بھی چیز میں خیر کا پہلو نکال لیں، کوئی نہ کوئی اچھا مثبت پہلو نکال لیں. میں آپ کو ان ریئلسٹک ہونے کا بھی نہیں کہہ رہا کہ حقیقت سے آنکھیں چرا لیں، حقیقت کو بھی قبول کریں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ سرنج جسم میں لگنی ہے تو اس کی وجہ سے جو درد بنتی ہے وہ تو آپ رو لیں، لیکن وہ سرنج لگنے سے پہلے کا جو خوف ہے کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور وہ جو سرنج لگنے کے بعد کا غم ہے کہ ہائے مجھے تو ٹیکا لگ گیا یار، مجھے نہیں لگنا چاہیے تھا، میرا تو بڑا خون نکلا، یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ اپنی ذات پہ فضول کا بوجھ ڈال رہے ہیں. تو جتنا ایک بنتا ہے، جتنا ایک غم بنتا ہے، جتنی ایک تکلیف بنتی ہے وہ برداشت کریں. اس کے علاوہ کا جو اضافی چیزیں ہیں انہیں زندگی سے نکال دیں، اور لائف کو جو دیکھنے کا پرسپیکٹیو ہے اس کو تھوڑا سا بدل لیں، تو زندگی جو ہے وہ بڑی کارآمد گزر سکتی ہے، زندگی آپ کی بڑی خوبصورت گزر سکتی ہے. اور یہ چیزیں پریکٹس سے ہوں گی، ایک دن میں ہی نہیں ہوں گی. آپ ایک دن کریں گے یہ چیز، پریکٹس اس کی کرنے کی کوشش کریں گے، 2 دن کرنے کی کوشش کریں گے، 3 دن کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ دیکھیں نا، آپ نے اپنے برین کو چیزوں کو نیگیٹیولی دیکھنے کے لیے بھی ایک لمبی ٹریننگ سے گزارا ہے، ٹھیک ہے. آپ کی 22 سال 23 سال 25 سال 30 سال 35 سال عمر ہے، تو آپ کے برین کی 35 سال کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے چیزوں کو نیگیٹو حوالے سے دیکھنے کی، ٹھیک ہے. تو اگر پازیٹیو حوالے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کچھ وقت لگے گا، 1-2 ہفتے لگیں گے، 2-3 مہینے لگیں گے، 1-2 سال بھی لگیں گے،
لیکن اگر آپ محنت سے اپنے برین کو ٹرین کر لیں گے زندگی میں پازیٹیو چیزوں کی طرف انوالو ہونے کے لیے، زندگی میں پازیٹیو چیزوں کو دیکھنے کے لیے، زندگی میں خیر کا پہلو نکالنے کے لیے، تو یقین کریں آپ کی جو لائف ہے وہ بڑی ہیپیئر گزرے گی، انجوائے کریں گے آپ، اور آپ کو مرتے ہوئے بھی بہت زیادہ سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔